جمع کریں. تو نام رکھنے سے اگر فرقہ بنتا ہے تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہاں تو 150 فرقے بن رہے ہیں, یہاں تو 150 فرقے بن رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. تو نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا, کیونکہ یہ اس حدیث کو غلط ثابت کرتا ہے نعوذ باللہ. اور جو بات حدیث کو غلط ثابت کرتی ہے وہ خود غلط ہوتی ہے. قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. سے انحراف کریں, معیار بدلا جائے. ہاں نہیں ہے بالکل, اور وہ اس معیار پہ قائم بھی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبصرہ کریں گے تو میں بھی تبصرہ کروں گا. اور پھر انہوں نے یہ فہرست بتا دی کہ 5 فرقے جو ہے اہل حدیث کے ہیں اور ان کے نہیں آپ نے نام لکھے وہ میں نے بتایا. ٹھیک ہے, میں اہل حدیث کے 5 بتا دیے, 6 بتائیں, 6 بتا دیے. دوسرے پتہ نہیں کتنی 35 تک ہے یا کتنے تک, 29 جماعتوں کے نام. 29 جماعتوں کے نام. یہ 29 جماعتیں آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر یہ اکثریت ان کی حنفیوں کے ساتھ تعلق ہے. اکثریت حنفیوں کے ساتھ شیعہ کو الگ کریں. مطلب ہے کہ بنیادی طور پر تمام فرقے حنفی ہیں. سنیے, دوسرے نمبر پہ جو 6 اہل حدیث کے نام ہیں وہ بنیادی طور پر ایک اہل حدیث ہیں. اسی طرح شیعہ ہے تو وہ یہ ٹوٹلی 3 جماعتیں بن گئی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 کہ یہ ملت یعنی جو دین اسلام پر چلنے والے ہیں یہی لوگ تقسیم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ فرقے پھر تقسیم ہو جائیں گے, یہ پیشن گوئی نہیں فرمائی تھی, بلکہ ملت کی. اور ملت وہی ہے کہ تقسیم ہو گئی ہے, وہی اہل حدیث اس میں بنا ہے, شیعہ بنا ہے اور حنفی بنے ہیں. اور پھر وہی حنفی جو ہے وہ 60 میں تقسیم ہو جائے, 70 میں تقسیم ہو جائے, اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ پیشن گوئی یہ ایک منٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ حنفی تقسیم ہو جائیں گے, یہ نہیں فرمایا تھا کہ شیعہ تقسیم ہو جائیں گے 12 گروہوں میں, یہ نہیں فرمایا تھا کہ اہل حدیث 6 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, بلکہ یہ فرمایا تھا کہ یہ امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں. اور اسی 73 کے حساب سے آپ اگر یہ دیکھیں تو اکثریت جو ہے حنفی مذہب کی ہے جو الگ ایک فرقہ ہے, اس کے بعد اہل حدیث کی جو الگ ایک فرقہ ہے, اس کے بعد شیعہ بیچ میں ہے. شاید بھی اگر آپ بنیادی طور پر اس کو دیکھیں تو 4-5 ہو جائیں گے. دیکھو بھائی, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا, آپ کے کہنے کا مطلب تو یہ وہ 6 نام حدیثوں کی گنوائے نا. یہاں پہ آپ کا ایک کتاب سے ہمارے سامنے اس وقت ہمارے پاس ہے, اگر آپ کہیں گے تو ہم ڈھونڈ کے نکال دیں گے. اس کتاب کا نام ہے فرقوں کی حیثیت ضروری ہے. اس کتاب کے اندر بھی اور جماعت کی اعتراضات اور جماعت اس کے اندر بھی کہ فرقہ کیسے بنتا ہے. ان کا فرقہ بنتا ہے 3 چیزوں سے, نام رکھنے سے, اپنا امام بدلنے سے, اپنی کتابیں بدلنے سے. کتابیں بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے جماعت المسلمین تفسیر قرآن حدیث لکھی اور صلاۃ المسلمین لکھی تو قرآن المسلمین تلاشی لکھی تو ان کی کتابیں الگ ہوئی, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کے علاوہ اپنی کسی کتاب کو حجت سمجھے. تو حجت تو اہل حدیث بھی لفظ نہیں سمجھتے, امام اہل حدیث بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے حجت قرآن, اس کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے. فائنل اتھارٹی. نام رکھنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے تو اگر ایک شخص رکھتا ہے جماعت اہل حدیث, ایک رکھتا ہے جمعیت اہل حدیث, یہ ایک نام ہے یا 2 نام ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمان, مانے تو یہی نا اللہ کا بندہ, رحمان کون ہے؟ اللہ کا ہی بندہ ہے, لیکن یہ 2 نام ہے نا, ایک تو نہیں ہے. پھر تیسرا رکھتا ہے مرکزی جمعیت, نام بدلا 3 ہو گئے. اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے پھر تو یہ 6 فرقے ہوئے نا. آپ کہتے ہیں اصل میں تو ایک ہے, اصل میں ایک ہے, بلا شبہ ایک ہے ہی ایک, کیونکہ معیار ایک ہی ہے, معیار نہیں بدلا ہے نا, اور اس معیار پہ قائم نہیں ہے. بعض سیاسی اختلافات کے باوجود بھی اس معیار پہ قائم ہے. اب اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے, صحیح ذرا غور کیجیے گا, زیادہ ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے, بہت ایزی ہے. اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ 40 نام ہے میرے پاس, تو آپ ان کو 40 فرقے کہیں گے یا نہیں؟ 40 علیحدہ نام ہے. بریلیوں کی میرے پاس 50 علیحدہ نام ہے, دیوبندیوں کے میرے پاس 40-50 علیحدہ نام ہے. تو یہ فرقے الگ بنے ہوئے یا نہیں بنے؟ جب نام الگ ہے تو فرقے بھی الگ ہوئے نا. آپ نے کاؤنٹنگ بھی الگ کی ہوئی ہے ان کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے فرقے حنفیوں کے, تو اس کا مطلب یہ ایک ہی حنفی فرقہ ہوا آپ کے بقول. تو پھر نام رکھنے کا فرقہ نہیں بنا, آپ نے خود اپنے اصول کو غلط ثابت کر دیا, جبکہ آپ کا اصول اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ بھائی فرقہ تو کیسے بنتا ہے، تو میں نے کہا فرقہ تو بنتا ہے، ویسے تو فرقہ آپ کسی کو بھی کہہ رہے لوگ بھی اس بات سے، لیکن اصل میں فرقہ بنتا ہے نام رکھنے سے. فرقوں سے اعتزاز ضروری ہے. یہاں پہ ایک ہی صفحے کا کتاب سے ہے، وہ ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ڈھونڈ لیں یار تاکہ سب کو دکھا دیں. ان کا فرقوں سے علیحدگی ضروری ہے، اس کتاب سے کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. تو نام رکھنے سے آپ کے یہاں بن جاتا ہے فرقہ. جناب آپ کے نزدیک کوئی صرف نام رکھ لے وہ بن جاتا ہے فرقہ. تو جو یہ علیحدہ نام رکھے تو فرقہ تو بن گیا. تو اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایسے تو 150 فرقے ثابت ہو رہے ہیں. تو آپ کا اصول غلط ہوا نا؟ جواب دیں. اصول ہمارا غلط اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، وہ 73 فرقے بن گئے. اب ہر فرقے نے اپنے اندر الگ الگ فرقے بنا لیے، تو وہ اس فرقے کو انہوں نے تقسیم کر دیا. اپنا جو ایک فرقہ بنا ہوا تھا، ایک بار پھر آپ کو ٹوکوں گا درمیان میں، سنیے. لغوی اعتبار سے فرقہ آپ جسے چاہیں کہہ لیں، لیکن اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل راستے سے اشتراک کیا. یہاں تک تو مجھے بھی تسلیم ہے. آگے کہتے ہیں اپنے مذہب کے لیے اصول و فروع بنائے، اپنی کتابیں اپنا فرقہ وارانہ نام دی. 3 چیزیں: اصل راستے سے اشتراک، مذہب کے لیے اصول و فروع الگ کیے، اپنی کتابیں علیحدہ بنائی، اپنے فرقے وارانہ نام بھی علیحدہ رکھ لیا. اب جس نے نام بھی علیحدہ رکھ لیا، دیکھیے مسعود صاحب سے جب بھی سوال ہوتا ہے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے، تو کیا کہتے تھے کہ میاں 3 چیزوں سے فرقہ بنتا ہے. انگلیوں پہ گنواتے تھے. اپنا نام علیحدہ رکھ لیں، اپنا امام علیحدہ بنا لیں. میں اور دونوں مسعود صاحب کے شاگرد بنائیں. تو اپنا نام علیحدہ رکھ لیں، اپنا کتابیں الگ کر دیں، اپنا امام الگ کر دیں. یہی کہتے تھے نا کتاب میں. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا اپنا نام علیحدہ رکھ لیں. اپنا نام علیحدہ رکھنے کی وجہ سے فرقہ والا نام علیحدہ رکھنے سے کیا بن جاتا ہے؟ فرقہ. اب نور العین بھائی سوچیے 40 تلویزیوں کی پارٹی ہیں، 40 کے نام الگ ہیں. بریلیوں کی 60 پارٹی ہیں، 60 کے نام کتنے ہو گئے بھائی؟ 100 ہو گئے یا نہیں؟ 100 ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ان کے اصول سے 100 فرقوں میں تقسیم ہو رہی ہے. امت ہی ہے نا، نام تو علیحدہ رکھ لیا تو فرقہ تو بن گیا. ہے ایک ہی امت ہے، لیکن وہ امت تقسیم ہو گئی 60 فرقوں میں. بریلوی صرف 60 فرقوں میں. تنظیم قادریہ، تنظیم حسان، تنظیم فلاں، نعت کمیٹی، میلاد کمیٹی، اور اس طرح جمعیت علماء پاکستان وغیرہ وغیرہ بہت ساری ملا کے بن جاتی ہیں. تو اس اصول کی روشنی میں نام یا تو اپنے نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا ہے. یہ اصول غلط ہے. اگر آپ اس اصول کو غلط کہیں گے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری باقی ہنفیوں کی پارٹیاں ہیں. بریلوی اور دیوبندی ہنفیوں کی پارٹیاں ہیں نا. تو جب ہنفیوں کی پارٹیاں ہیں تو نام ان کے علیحدہ ہو گئے. بھلے وہ اصل میں ہنفی ہیں، لیکن ایک نے بریلوی کا، ایک نے دیوبندی. پھر دیوبندی بریلوی میں سے کسی نے الگ نام رکھا جس کے آپ نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو اپنے نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا ہے. اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے تو پھر اس حدیث کو کیا کرو گے کہ 73 فرقے ہوں گے. نام تو میں آپ کو 100 دکھا سکتا ہوں. نہیں یار میں دکھا دوں گا. انہوں نے خود بھی پڑھا ہوگا، اپنے مکار کی وہ کتاب پڑھی ہے تزال امت، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. ٹرین یافتہ بندہ ہی سارے سامنے بٹھاتے ہیں، کدی وقار نو، کدی مان اللہ ریاض نو، کدی کسی اہل حدیث نہیں ہے. تیار کرنے کی میں الحمدللہ سے تیار ہو کے مجھے حدیثوں نے تیاری کی الحمدللہ. بات آپ جواب سے جواب بولو جائے جواب سے اعتبار سے انہوں نے یہ عبارت بنائی کہ لوگوں اس بار سے فرقہ آپ جسے چاہے کہہ لیں، لیکن اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل رستہ سے افتراق کیا. ایک شرط بتائی، اپنے مذہب کے لیے علیحدہ اصول فروغ بنائے. ٹھیک ہے. اپنی کتابیں علیحدہ بنا لی، اپنا فرقہ وارانہ نام بھی علیحدہ رکھ لیا. کتنی شرطیں بتا دی جو مسعود صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا. اس میں پہلا یہ بتایا کہ اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے کہ اصل رستہ سے اس نے افتراق کیا. ایک. دوسری شرط، اپنے مذہب کے لیے علیحدہ اصول فروغ بنائے. دو. تیسرے نمبر پہ ہے اپنی کتابیں علیحدہ بنا لی، اپنا فرقہ وارانہ نام بھی علیحدہ رکھ لیا، اور کسی شخص مخصوص کو خود اپنا امام بنا کر اس کو منتہا نظر سمجھ لیا. اور قرون اولیٰ میں جس چیز کو سرچشمہ ہدایت سمجھا گیا تھا اسے قطع نظر کر کے اپنے امام یا کسی عالم کے اقوال و افعال کو سرچشمہ ہدایت سمجھ لیا. یہ تو جو کچھ ہوا
سوال یہ ہے کہ جن فرقوں کے وجود کو برا سمجھا افتراق و اختلاف، خیر لمبی عبارت ہے، اس میں شرائط جو ہیں وہ تقریباً 6 ہیں، اور آپ کہیں پر بھی کسی بھی مسئلے میں آپ جب شرائط کی طرف چلے جاتے ہیں تو جیسے انہوں نے شروع میں شرائط کی بھی بات کی تھی کہ جب تک وہ شرطیں اس میں پوری نہیں ہوتی تو کسی ایک چیز کی موجودگی پر وہ چیز اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ جو تمام کے تمام شرائط انہوں نے بتا دیے ہیں، اس میں کوئی بھی فرقہ اہل سنت والجماعت یا وہ کہہ لیں حنفی مذہب بنیادی طور پر سب کا ہے، اور حنفی مذہب سے پھر جو الگ الگ ہوئے ہیں ان میں یہ 6 شرائط نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر حنفی مذہب کے الگ الگ کتابیں بریلویوں نے نہیں بنائی، حنفی مذہب کی الگ کتابیں دیوبندیوں نے نہیں بنائی، بنیادی کتابوں پر وہ متفق ہیں۔ انہوں نے اصل راستہ الگ تو کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن انہوں نے صرف نام کا وہ پکڑ لیا کہ اگر صرف نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 150 فرقے بن گئے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ جس میں پائی جائیں وہ فرقہ ہے، اور اگر اس میں کوئی ایک ہو تو وہ اپنے فرقے کے اندر اس نے فرقہ بنا لیا ہے، وہ کوئی الگ سا فرقہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے کیا کہا کہ جب تک یہ 6 شرطیں پوری نہ ہوں تو یہ 6 شرطیں جب پوری ہوں گی تو تب فرقہ بنے گا، یعنی یہ 6 شرطیں پائی جائیں تب فرقہ بنے گا، یا ان میں سے ایک منٹ خاموش رہنا پلیز۔ آپ نے 6 شرطیں بتائی نا، سمپل، ویری سمپل، بہت ہی آسان۔ یہ 6 شرطیں تمام کی تمام پائی جائیں تب وہ فرقہ بنے گا، یا ان میں سے کوئی ایک ہی بات آ جائے تو فرقہ بنے گا؟ بتائیں، شارٹلی بتائیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ کوئی ایک بھی بات آ جائے تو وہ فرقہ بن جائے گا۔ میری بات سنیں، شارٹلی بتا رہا ہوں، بتائیں۔ آپ ایک چیز آپ نے پکڑ لی کہ اگر نام سے بنتا ہے، نہیں، میں کہتا ہوں ایک چیز کو چھوڑیں، ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 باتیں لازمی ہے بھائی فرقہ بننے کے لیے، یہ 6 شرائط لازمی ہے کہ یہ 6 باتیں پائی گئیں تو فرقہ بنے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی گئی تو فرقہ بن گیا۔ جلدی بتائیں۔ فرقہ بنے گا، ان میں سے کسی نے الگ نام بھی رکھ دیا تو اس نے اپنے فرقے کو یہ نہ کہیں نا آپ نام کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ صرف یہ کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی گئی، کوئی ایک بات بھی پائی گئی تو فرقہ بن گیا، ایسے بولیں، آسان بولے بس۔ اس میں سے کوئی ایک بھی بات پائی گئی تو وہ فرقہ بن جائے گا۔ پھر اب سنیں نہیں سنیں، اب میری بات ان میں سے کوئی ایک، ہاں سنائیں۔ یہ 6 باتوں میں اس نے جتنی بھی باتیں اپنائی، 1 اپنائی، 2 اپنائی، 3 اپنائی، ہاں، اس نے اپنے بنیادی فرقے کو تقسیم کر دیا۔ اس نے ایک منٹ سنیے، اس نے اسلام کو تقسیم نہیں کیا، اس نے اپنے فرقے کو تقسیم کیا، اور بنیادی طور پر وہ ایک ہی فرقہ ہے جو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب حنفی ہیں، اور پھر انہوں نے حنفیت کو آپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ سنیے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی بات یہ ہے مولانا نور الامین بھائی، آپ کی بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ 6 شرطیں ضروری نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فرقہ ہو جائے گا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فرقہ۔ تو ان 6 باتوں میں سے ایک بات جو مولانا نور الامین صاحب نے پڑھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی نا کہ اپنا علیحدہ نام رکھ لیا، تو بات تو وہی نکلی جو میں کر رہا تھا۔ شیخ نے پورا پیپر پڑھا کہ جی دیکھیے اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے، کاؤنٹنگ بھی شروع کی، خدا پار نکلا چوہا، نتیجہ تو وہی تھا کہ جو میں نے کہا کہ بھائی نام رکھنے سے ان کے کیا، سنیے پلیز، نام رکھنے سے ان کے کیا بن جاتا ہے؟ فرقہ بن جاتا ہے نا، صرف نام رکھنے سے بھی فرقہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو 29 پارٹیاں، 3 پارٹیوں کے، حنفی، اہل حدیث اور شیعوں کے، انہوں نے 29 نام لکھے ہوئے، تو میں اس کو 2900 تک پہنچا سکتا ہوں اگر میں پوری دنیا کی سیر مار لوں۔ اگر صرف پاکستان کے